الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کبریٰ کا اعلان فرمایا ہے، لہذا یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ رب تعالی نے اپنی مخلوق کو سنبھالنے کے لیے، پالنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب کی دنیا بھی پیدا فرمائی ہے، اور جب ہم اس کی توفیق سے ان اسباب کو اپناتے ہیں تو ہماری ضرورت یا ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسباب یہ ہمارے لیے مفید ہیں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان میں ہمیں فائدہ دینے کا اثر رکھا ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں۔ گرمی سے جب طبیعت کچھ پریشان ہوتی ہے تو سکون کے لیے، حصول تسکین کے لیے رب تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا ہے۔ ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ باران رحمت سے پہلے ہوا بھیجتا ہے۔ ہوا سے گرمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ پیاس لگے تو پانی پیدا فرمایا ہے جو ہماری پیاس کو دور کرتا ہے۔ بھوک لگے تو کھانے کی مختلف اشیاء ہے۔ بیماری ہو تو مختلف اشیاء پیدا فرمائی ہیں جن میں مختلف بیماریوں کو شفا دینے کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے
یہ ایک انتظام ہے حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری یہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اور روحانی بیماری جو روح کو بیمار کرتی ہے وہ ہے ضلالت، گمراہی، اور گمراہی کے مختلف شعبے ہیں: کفر، شرک، ارتداد، ابتداع یعنی بدعت، فسق، فجور۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ جب روح بیمار ہو جائے تو پھر سیدھی بات یہ ہے کہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ شرم ایک حسن ہے، غیرت حسن ہے۔ اللہ حیی ہے، اللہ حیا سے موصوف ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کسی میں شرم نہ رہے تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس کے لیے اشارہ ہی کر دوں تو آپ سمجھتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ جس میں شرم ہے، حیا ہے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرتا ہے کہ میرا پردہ نہ کھل جائے۔ ہاتھوں کا کھلنا یہ پردہ نہیں ہے، یہ ایسے اعضاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلا رکھنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہاتھوں کو مصروف عمل کیے بغیر آدمی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ پاؤں کھلے رہیں گے کیونکہ جب تک پاؤں پہ نہ چلے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ البتہ انسانی جسم میں بعض ایک ایسا انسانی جسم کا حصہ ہے جس کو چھپانا یہ شرم کا تقاضا ہے، اور یہ غیرت ہے کہ مواد شرم پردے میں رہیں۔ چنانچہ اس کے لیے رب کریم نے لباس پیدا کیا۔ جانوروں میں شرم نہیں ہے، ان کی جبلت میں نہیں ہے، لہذا لباس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ تو یا بنی آدم فرما کے رب کریم نے سارے جانور نکال دیے۔ کسی جانور کے جسم میں اعضاء تو ہیں لیکن ان پر شرم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھنے والے کے لیے باعث شرم ہو سکتا ہے لیکن جانور کے لیے وہ باعث شرم ہے نہیں، کیونکہ شرم شعور سے تعلق رکھتا ہے، جانوروں میں شعور نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ لباس کا کیا فائدہ ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کو سلامت رکھتا ہے، تمہارے پردے رکھتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس تبھی لباس ہوگا، اسی وقت اسے لباس کہیں گے جب وہ شرم کے تقاضے پورے کرے۔
انسان کے جسم کے اس حصے کو چھپائے جس کا کھلنا شرم و غیرت کے خلاف ہے. لہذا اللہ کریم نے بری نوع انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی کہ اس کو لباس عطا کیا. اب اس کو پھیلاؤں تو بڑا طویل مسئلہ ہے. ملائکہ کو لباس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور ان کا جسم ہمارے جیسا نہیں. ان کے وہ جسم ہیں جو رب کریم نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان کے جسموں میں شرم یعنی شرم اور غیرت والی جس شے کو چھپایا جائے گا کوئی شے ہے ہی نہیں. ان کا جسم وہ جسم ہے جو رب کریم نے بنایا. ان کے پر ہیں، ان کے پر ہیں جن سے وہ پرواز کرتے ہیں. مختلف انداز میں رب تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. لیکن دوستو ملائکہ کے لیے لباس نہیں، لباس نہیں ہے. لباس نہ ہونا یہ ان کی عزت و حرمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا جسم اور ان کے جسم کی حقیقت ایسی لطیف ہے کہ اس کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لطافت ہی لطافت ہے، جبکہ انسانی جسم کثافت ہی کثافت ہے. اس کو لطیف بنانا پڑتا ہے، وہ پیدا ہی لطیف ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی کپڑا نہیں چاہیے، کوئی لباس نہیں چاہیے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر وہ رب تعالیٰ کے حکم سے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں انسانی جسم میں آئیں تو پھر جبریل علیہ السلام بھی آئیں تو کپڑے پہن کر آتے ہیں، کپڑے پہن کر آتے ہیں. کیوں؟ یہ جسم جو ہے نا یہ ایسا محترم ہے، رب کریم نے اس کو اس کے مواضع شرم کو چھپانے کا حکم دیا ہے. حضرات گرامی قدر، آپ دیکھیں، آپ کا تجربہ نہیں مشاہدہ ہے کہ آپ نے گھروں میں کھڑکیوں کے آگے کپڑے لٹکا رکھے ہیں، ہے نا؟ جن الماریوں میں آپ نے قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ڈیکوریشن کی، ان کے آگے بھی پردے لٹکاتے ہیں. آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی پردے لٹکتے ہیں، آپ کے ریٹائرنگ روم میں بھی لٹکتے ہیں. لیکن بیت الخلاء میں تو نہیں، بیت الخلاء میں تو نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم مضبوط دیواریں اور ایسے دروازے لگاتے ہیں کہ اس میں ذرہ بار جھات بھی نہ پڑ سکے. تو بیت الخلاء کے لیے کوئی لباس نہیں، واش روم کے لیے کوئی لباس نہیں. اس عمارت کے لیے لباس ہے جس میں آپ نے اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کپڑے لٹواتے ہیں. اور سرکار علیہ السلام نے ایک مسئلہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فتنے کے دور کی علامت ہے کہ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ فتنے کا جب وقت آئے گا تو ایک علامت یہ ہوگی کہ تم اپنے گھروں میں یوں پردے لٹکاؤ گے دیواروں کے ساتھ جس طرح بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں. کیا اشارہ ہے؟ کیا اشارہ ہے؟ تم دیواروں کو چھپانے کے لیے بطور رواج پردے لٹکاؤ گے، لیکن تمہارے جسم پر وہ پردہ نہیں ہوگا جو رب تعالیٰ کا حکم ہے، وہ پردہ نہیں ہوگا. دیواروں پہ قیمتی قیمتی، اب آپ کے ہاں شہر میں ملک میں دکانیں ہیں کہ وہاں صرف گھروں کے اندر لٹکائے جانے والے پردوں کا کاروبار ہوتا ہے. تو کم از کم یہ تو معلوم ہوگا کہ قیمتی شے پر پردہ لٹکایا جاتا ہے.
تو اب سوچ لو کہ جب رب نے ہمیں پردہ دیا ہے تو ہمیں ردی سمجھا ہے یا قیمتی سمجھا ہے؟ میری بیٹی کی عزت، آپ کی بیٹی کی عزت، بچیوں کی، بہنوں ماؤں کی عزت اور جناب محترم خواتین کی عزت، یہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، یہ ایک ایسی قیمتی متاع روحانی ہے کہ رب کریم نے اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے تم پر وہ لباس اتارا یواری سوآتکم، شرم کے اجزاء کو، اجسام کو چھپا کے رکھو۔ بات تفصیلات میں چلی جائے گی، میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ رب جل مجدہ العظیم نے اسباب پیدا کیے، اسباب میں تاثیر رکھی، کسی سے شفا، کسی سے پیاس کا علاج، کسی سے بھوک کا علاج، دودھ میں دونوں کا علاج، دودھ میں دونوں کا علاج۔ اس لیے ایک رمز یہ بھی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو۔ بیچتے ہو نا، جب بیچتے ہو تو دودھ میں پانی، گھر میں پیو تو بے شک ملا لو، کچی لسی پیو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، کچی لسی بھی حضور کی سنت ہے یہ پینا، کیونکہ سفر ہجرت میں نبی پاک علیہ السلام نے جو پھل کھایا وہ پیلو کا پھل تھا۔ جب غار ثور سے نکلے اور مدینہ عالیہ کی طرف سفر کیا تو راستے میں چونکہ جنگل پڑتا تھا، وہ وہاں یہ درخت تھے پیلو کے، تو سرکار نے پیلو کا پھل کھایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا دودھ دوہ کر پانی ملا کر حضور کو کچی لسی پلائی، کچی لسی پلائی، اور علاج بھی ایک سمجھ آ گیا۔ یہ ہمیں جو اللہ معاف کرے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ہم دوران سفر بڑے بڑے لذیذ مشروب، بڑے بڑے جناب سوڈا واٹر اور بڑے بڑے جناب لذیذ قسم کے شربت پیتے ہیں، پھر کہتے جی ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی پریشانی ہے، دل گھبراتا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہو گئی ہے، میری طبیعت اپ سیٹ ہو گئی ہے، میں نے کل شربت بہت پی لیا تھا، ایسا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں دوران سفر کچی لسی پی کے دیکھو، کبھی طبیعت بگڑ جائے تو پکڑ لینا، کیونکہ جب پیالہ منہ کو لگے گا نا تو یہ نیت ہوئی کہ یہ سرکار کی سنت ہے۔ محبوب کی سنت نقصان نہیں دیتی، نفع دیتی ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ تو کسی شے سے، ہاں دودھ کی بات تھی، تو دودھ میں دونوں ہی صفات ہیں، یہ پیاس بھی مٹاتا ہے، یہ خوراک اور غذائیت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ جو صبح شام دودھ ہی پی لے اس کی سیری ہو جاتی ہے، اس کی سیری ہو جاتی ہے۔ اور اب تو اللہ معاف کرے ہم ایسے وقت میں پہنچ گئے جبکہ مریضوں کو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ کچا دودھ نہیں پینا، کہتے ہیں نا، حالانکہ پہلے جن لوگوں کی صحت بڑی قابل رشک ہوتی تھی وہ بھینس کے نیچے بیٹھ کر اس کے تھن کو کھینچ کر کچا ہی دودھ پیتے تھے، اور ان کا رنگ جیسے سیب کا رنگ، اور ہمارا رنگ اللہ معافی دے جیسے زردی کسی نے ڈال رکھی ہو، حالانکہ اتنے تکلفات ہیں جی۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دودھ میں دونوں چیزیں ہیں، اسی واسطے فرمایا لبنا خالصا۔ پورے قرآن شریف میں کسی کھانے اور پھل کے ساتھ خالص کی صفت نہیں ہے، دودھ کے ساتھ ہے، کیونکہ اب کھجور ہے، کھجور میں کیا، اس کے اندر کیا پیوست کرو گے تم، وہ تو کھجور ہی ہے جی، اور یہ سیب ہے، اس میں کیا پیوست کرو گے، یہ تو سیب ہی ہے، پانی پانی ہے۔ اب لے دے کے مظلوم مشروب رہ گیا دودھ، اس میں یار لوگ جو چاہیں ملا، کوئی بیچنے والا بیٹھا تو نہیں ہے، اچھا بیٹھا رہے تو کیا ہے، میں نے کون سے اس کی دکان سے دودھ خریدنا،
کہنا یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملانے سے اس کی حقیقت میں خلل پڑتا ہے. رب نے اس میں دو چیزیں رکھی ہیں. اگر اس میں پانی ملایا جائے گا تو ٹھیک ہے کہ وہ پیاس بجھانے کا تو عنصر رکھے گا، لیکن اس میں غذائیت نہیں رہے گی، غذائیت نہیں رہے گی. تو اللہ کریم نے اسباب پیدا کی. اللہ اکبر. بیماری کے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے اسباب، دوائیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی. جناب حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فقیر نے یہ بھی پڑھا، آپ جب جا رہے ہوتے کہیں جنگل میں، جب گزرتے تو جڑی بوٹیاں بول کر کہتی ہے حضرت جی مجھے لے لو، میں فلاں بیماری کا علاج کرتی ہوں. وہاں کسی نے کوئی میڈیکل کالج تو نہیں کھولا تھا نا، میڈیکل کالج تو نہیں تھا. رب کریم نے جڑی بوٹیوں کو زبان دے دی، میرا پیارا بندہ آ رہا ہے، اس کو بول کے کہہ دینا کہ ہم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. اچھا آپ کیوں نہیں فرما دیا؟ حضرت ایک روایت کے مطابق لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے 4000 نبیوں کی زیارت کی ہے. خود نبی نہیں ہے، نبیوں کی زیارت کی ہے. ہاں جی. تو کسی نبی پاک علیہ السلام پر حکم نازل ہوتا کہ آپ لقمان سے کہہ دیں کہ یہ جڑی بوٹی اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے. نہیں، جڑی بوٹی کو زبان دے کے کہہ دیا، فرما دیا کہ تو کہہ دینا کہ حضور میں فلاں بیماری کا علاج ہوں، تاکہ پتہ چلے. عارفین کاملین واصلین نے یہاں سے مسئلہ نکال لیا کہ کائنات کی ہر شے عارف سے باتیں کرتی ہے. عارفین سے باتیں کرتی ہے. یہ پھول ہے، اس کی پتیاں عارفین سے بات کرتی ہیں. ایسے تو نہیں کہہ دیا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. جی ہر شے جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر سے بڑا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اگر ہمیں سنائی نہیں دیتا تو یہ ہماری کمی ہے، اللہ والوں کو تو سنائی دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو ایک بے غیرت عورت نے، یہودیہ نے، زہر آلود کھانا پیش کر دیا، زہر آلود. تو جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کا سرکار نے دست کرم بڑھایا تو گوشت کی بوٹی بول اٹھی، سرکار مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ہے، مجھ میں زہر ہے. تو کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، عرض یہ ہے کہ رب العزت نے اسباب میں تاثیرات رکھی ہیں، مسبب خود ہے، اسباب اس کی مخلوق ہیں، اسباب اس کی مخلوق ہیں، اور اس نے اسباب میں اثر رکھا ہے. یہی بس ہے. بس اپنے اس نقطۂ مرکزی پہ آ کر عرض کرتا ہوں دوستو، بزرگوارو، مختلف ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے رب نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں. اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو روح کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے نہ طبیب ہے نہ کوئی فزیشین ہے. روح کا علاج، روح کب بیمار ہوتی ہے؟ جب کفر اختیار کیا جائے، جب شرک اختیار کیا جائے، جب فسق و فجور اختیار کرے کوئی، تو روح بیمار ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بیماری ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی بیماری ہے. بتاؤ کس ادارے میں شرک کا علاج ہوتا ہے؟ کس سکول میں، کس مدرسے میں، کس ٹریننگ سینٹر میں شرک و کفر کو کی دفعیے کا علاج ہوتا ہے؟ تو اب یہاں پہنچ کر ضرورت نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ باقی دنیا کی بیماریوں کا علاج طبیبوں سے لو، اور کفر و شرک کو دور کرنے کا علاج بارگاہ نبوت سے ملتا ہے. نعرہ تکبیر، نبی پاک علیہ السلام کے بغیر، نبی پاک علیہ السلام کے بغیر کفر کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ قرآن پاک کی سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رمز فرمائی ہے.
اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. جب کفار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پناہ با خدا، جب کفار کو جہنم میں داخلہ دیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو ملائکہ کی زبان پر انہیں کہا جائے گا اصلوہا، جہنم میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن. کیوں؟ مولا وہ جنت کی بہاریں، وہ جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کا پربہار ماحول، جی اتنی نوازشات، اتنی نعمتیں، تیری مخلوق ادھر جا رہی ہے اور ہمیں آگ میں کیوں جھونکا جا رہا ہے؟ فرما بما کنتم تکفرون، تمہارے لیے جہنم ہے، آگ ہے، جہنم کی ساری سزائیں ہیں. کیوں؟ بما کنتم تکفرون. اس کا مفہوم مرادی یہ بنتا ہے کہ تم نے میرے نبی پاک کے دروازے سے خیر نہیں مانگی، لہذا تمہارے لیے جہنم ہے. جنت کا راستہ نبی پاک دیتا ہے، جنت کا راستہ نبوت کے دربار سے ملتا ہے. جنت اور میرے آقا کے قدم لگے بندھے ہیں، جنت حضور کے قدموں میں ہے، اور چاہیں تو غلاموں کے قدموں میں بھی رکھ دیتے ہیں. ہاں جی، اور کبھی فرما دیتے ہیں کہ الجنان تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. جی اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. اس دن انہیں جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو حسرت میں ڈالنے کے لیے فرمایا جائے گا آج تمہیں جہنم میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تم نے میرے رسول کا انکار کیا ہے. بما کنتم تکفرون. کفر کا علاج ہوتا ہے آستان نبوت سے، نبی پاک کے آستانے سے کفر کا علاج ہوتا ہے. اور باقی چھوٹی موٹی بیماریاں تو ان کی ٹھوکر سے دفع ہو جاتی ہیں. ہاں جی، وہ تو میرے آقا علیہ السلام یثرب میں تشریف لائیں جو کہ بخار بیماری کا گھر تھا، تو عرض کی مولا اب تو تیرے ماننے والے آ گئے ہیں، اس کو یہودیوں کے گاؤں میں بھیج دے، اس کو یہاں سے نکال دے. چنانچہ محبوب نے کہہ دیا، رب نے اس بیماری کو اٹھا ہی دیا، اب محبوب آ گئے ہیں، بیماریوں کا کیا کام ہے؟ جی تو کہنا یہ ہے کہ یہ بیماریاں تو نبوت کے سامنے کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے نہیں ہے. حد ہو گئی، لوگوں نے جانے کیا سمجھ رکھا ہے. یہ بیماریاں کو نبوت کے سامنے کوئی شے ہے؟ ان کے اشاروں سے بیماریاں گئی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قول رب ناقل ہے، رب نے نقل کیا ہے، ابری الاکمہ والابرص، میں بڑے سے بڑے بیمار کا میں علاج کرتا ہوں، میں میں شفا دیتا ہوں. اللہ کا رسول فرماتا میں شفا دیتا ہوں. کس کو؟ الابرص وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں. آج تک طبیب حضرات، ڈاکٹر صاحبان مادرزاد اندھے کا علاج نہیں کر سکے. کوئی ہے ایسا ہسپتال؟ نہیں ہے. جو جبلی جماندرو جسے کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں نا اندھے، اصل میں ان کی فاؤنڈیشن میں نور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہے. لہذا ڈاکٹر صاحبان، طبیب صاحبان دوا علاج کر کے نا آنکھوں کے اندر جو نور ہے اس کے پردے کو اٹھا سکتے ہیں. نور تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر مادرزاد اندھا ہو تو پھر وہ نور ہوتا ہی نہیں. لہذا ڈاکٹر صاحبان مادرزاد اندھوں کا علاج ہے.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابری الاکمہ، جو پیدا ہی اندھا ہوا ہو لے آؤ میرے پاس۔ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ابرے ہو، میں شفا دوں گا۔ حضرت جی آپ کیسے شفا دیں گے؟ آج تک تو معذرزاد اندھے کا کسی نے علاج کیا ہی نہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، تمہارے علاج کرنے والوں کا تعلق دواؤں سے ہوتا ہے، میرا تعلق رب ذوالجلال سے ہے۔ تمہارا روٹ اور ہے، میرا روٹ اور ہے۔ تمہاری تحقیقات، ریسرچ، تمہارا علم، بندوں کا علم بندوں سے ملا ہے، اور میں جو علم کہہ رہا ہوں یہ مجھے اللہ کے ملا ہے۔ نبوت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، نبوت کے بغیر کوئی باخدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابرہ ابلی الاکمہ والابرص، کوڑی کو لے آؤ۔ آپ کیا کریں گے؟ طبیب حضرات، ڈاکٹر صاحبان، سیانے لوگ کہتے ہیں کوڑی کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ ان کے مطابق متعدی بیماری ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے ان کے مطابق۔ میں نہیں تسلیم کرتا، ہم نہیں مانتے، کیونکہ تاجدار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ، بیماریوں میں تعدی ہے ہی نہیں، بیماریوں میں تعدی ہے ہی نہیں۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آتی ہے اور اس کے کرم سے دور ہوتی ہے۔ چلیے میں نہیں روکتا کسی کو، اگر کوئی احتیاط کرے تو میں یہ کہوں گا کہ اسے علاج کا حصہ ضرور سمجھو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس بیماری سے دوسرا بیمار ہوگا تو حکم الہی سے ہوگا۔ جی بیمار ہوگا تو حکم الہی سے ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوڑی آ گیا، کوڑی، فرمایا بلاؤ، آ گیا، بیٹھ گئے، کھانا کھا رہے، فرمایا کھا میرے ساتھ، ہاتھ دو، کھا میرے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کوڑی کے قریب جاؤ تو یہ چمڑ جاتے، یہ کوڑ لگ جاتا ہے، یہ بھی فیض نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کوڑی میرے پاس لاؤ۔ حضور آپ علاج کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ کیا کریں گے؟ کون سی دوا؟ ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم وہ دوائیں اکٹھی کر کے علاج کریں۔ فرمایا میرا علاج تم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس علاج کے لیے نبی کا ہاتھ چاہیے، تم نبی تو ہو نہیں، نبی کا ہاتھ اور ہے، انسان باقی لوگوں کا ہاتھ اور ہے۔ بس سیدھی بات کرو، نبی کا سراپا اور ہے، لوگوں کا سراپا اور ہے، سراپا اور ہوتا ہے۔ بارگاہ نبوت میں رب ذوالجلال نے ایسی تاثیرات رکھی ہیں، جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کے نبی پاک کا دست کرم کام کرتا ہے۔ آپ کیسے شفا دیں گے؟ فرمایا دیکھ لینا، کوڑی لاؤ، لائے، حضرت نے اس کے کوڑ کے زخم پر دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا، حضرت کو کوڑ کی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کے دستے کرم نے اس کا کوڑ دور کر دیا۔ پتا چلا ساری دنیا کے انسانوں کے جسم کمزور ہیں، نبی کا جسم بڑا زوراور ہے۔ نبی دنیا کے عوارض سے متاثر نہیں ہوتا، یہ مؤثر ہوتا ہے۔ حضرت جی آپ کے ہاتھ نے شفا دی، کیسے ہو گیا؟ فرمایا بات پھر وہی آ گئی، تم پڑھتے ہو بندوں سے، مجھے پڑھایا رب نے، میرے ہاتھ میں اثر ہے۔ ابری الاکمہ والابرص، اور فرمایا چلو آگے چلو۔ اور کی سرکار کوڑ سے بڑی تو بیماری کوئی نہیں، فرمایا اس سے بھی آگے بیماری کوئی ہے تو اس کا بھی میں علاج کرتا ہوں۔ حضرت جی کون سی؟ فرمایا مردے کو لے آؤ، لاؤ مردہ جو مر چکا ہو، لاؤ۔ کیا ہوا؟ فرمایا احیی الموتى، احیی الموتى، شفا بھی میں دیتا ہوں، مردوں کو زندہ بھی میں کرتا ہوں۔
یہ فعل کا اسناد حضرت نے اپنی طرف رکھا. ابری او انا ابری او میں شفا دوں گا. کس کو؟ کوڑی، یہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو نہیں مردوں کو. احیی المیتہ نہیں، احیی الموتى، موتا نہیں موتا، تا پہ زبر نہیں ہے، کھڑا الف ہے. موتا یہ میت کی جمع ہے. فرمایا ایک کی بات نہیں ہے، جتنے مردے لے آؤ میں زندہ کروں گا. آپ کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا باذن اللہ. لو جی پھر اللہ دے نال ہی سارا کچھ جو ہے نا. تو میں کہتا ہوں، ہم کب کہتے ہیں کہ بغیر اللہ کے بھی کچھ ہوتا ہے؟ دیکھو تو اللہ نے شفا دیا. میں کہ بالکل، لیکن یہ بتا ہاتھ کس کا ہے؟ کہتا جی اللہ نے تو مردہ زندہ کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ قم باذن اللہ کس نے کہا؟ قم. زبان تو عیسیٰ کی ہے، ہاتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو پھر بے حیا نہ بنا. کرتا جو کچھ ہے وہ رب ہی کرتا ہے، پر وسیلہ درمیان میں نبیوں ولیوں کا ہوتا ہے. درمیان میں ہوتا ہے، وسیلے کے بغیر ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. مردے پہ اللہ کریم اپنی شان احیاء کی تجلی کر کے زندہ نہیں کرتا، بلکہ احیاء کی تجلی نبی پہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہاتھ لگا دی. اب اس کو اور آگے بڑھائیں تو سبحان اللہ. یہ تو نبوت کے درجات ہیں. چلتے چلتے والی بغداد کا بھی ذکر ہو جائے، غوث پاک کا بھی ذکر ہو جائے. آپ کو تو کہتے ہی محی الدین ہے. حضرت کا نام پاک ہے محی الدین. محی الدین. غوث پاک فرماتے میں محو سفر تھا، ایک بڈھا کھوسٹ، ہاتھ پاؤں بیکار، چل نہیں سکتا، ایک بے جان کا دھڑ گویا زمین پہ پڑا ہے. جی میں گزرا تو مجھے کہنے لگا یا عبد القادر، حضرت جی اقیمنی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھڑا تو کر دو. میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاتھ پہ، اور جو گرا پڑا ہو اس کو کھڑا کرنا بھی ثواب ہے. ظالم گرا ہو تو مت اٹھاؤ، مظلوم گرا ہو تو ضرور اٹھاؤ. اب سبحان اللہ نہیں ہے. خدا کرے ظالم گر جائے اور اللہ کرے ظالم سر کے بل گرے، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جائے. اللہ کرے ظالموں کے منکے ٹوٹیں. آپ نے دعا نہیں کی ورنہ کب کے ٹوٹ گئے ہوتے ہیں. یہ ظالم جو دمدماتے پھرتے ہیں، آپ نے کبھی تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کے یہ نہیں کہا ورنہ رب کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق کرو، پھر دیکھو ظالموں کی گردنیں کیسے ٹوٹتی ہیں. اب یہاں تک تو میں پھانسی تو نہیں چاہتا، اتنے مہینے قید کاٹ لوں گا. اب شرم رہ گئی پلے پاکستان کے کچھ امام سے کہنا. ہاں جی، جس کا بڑے سے بڑا ایک جو ہے وہ یہاں تک اب اس کی ریڈنگ ہو گئی ہے کہ اب میرے لیے یا تختہ ہے یا جیل ہے. ایک دم سکوت طاری ہو گیا. میں اس طرف آتا ہی، میں نے تو اشارہ کیا. سیاست میرا موضوع نہیں ہے. سیاست کو میں اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ اہل اللہ کے ذکر میں اس کو گھسیڑوں. میں تو صرف والی بغداد کا نام سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کیا ہیں؟ محی الدین. پر مجھے اس بڈھے نے کہا حضور مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیں. فرمایا میں نے پکڑا. جب میں نے کھڑا کیا تو نوجوان 30 سال کا کڑیل جوان 30-33 سال کا نوجوان عرض کرتا ہے یا سیدی انا دین و جدے کا، حضور میں آپ کے جد امجد کا دین اسلام ہوں جسے آپ نے زندہ فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں آپ کے جد امجد کا دین ہوں اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا. مجھے
اٹھا دیا ہے، مجھے طاقت بخشی ہے۔ سنیوں کا ایمان اسی لیے تازہ ہے کہ غوث پاک کے مرید ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ والی بغداد سیدی شہنشاہ بغداد غوث اعظم میرا محی الدین جیلانی حسنی حسینی نجیب الطرفین والی بغداد 11ویں والا پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عادت بنا لو، غوث پاک کا جب بھی نام لیا جائے 11ویں والا پیر، جب آپ یہ نام لیں گے نا تو شیطان گلی نہیں آپ کا پنڈ چھوڑ جائے گا سارا۔ 11ویں بات یہ کہہ دو کہ یہاں 11ویں والے پیر کو ماننے والے رہتے ہیں، یہاں مردودوں کا کوئی کام نہیں ہے جی۔ 11ویں والا پیر، سبحان اللہ۔ ہماری مسجدوں میں وہی آ سکتے ہیں جو 11ویں والے پیر کے ماننے والے ہوں جی۔ آپ سنی ہیں اور سنیوں کا ایک ترجمہ تو یہی ہے نا کہ اہل سنت ہے، لیکن افسوس کہ اگر یہی ترجمہ رہتا تو بڑی بات تھی۔ آج ہم سنی اس لیے ہیں کہ سن ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5-4 دن سے بورے والے کی سرزمین پر سنیوں کی مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں ہے، آپ دکانیں چلاؤ، آپ کو کیا پتا؟ لوگوں نے سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ آوارہ ٹولے، آوارہ جانور پتہ نہیں کہاں سے لے کر بیکار لوگ، گندے سڑے بستر، کندھوں پہ اٹھائے ہوئے موذی جن کو گھروں میں کوئی نہیں آنے دیتا، انہوں نے سنیوں کی مسجدوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ جس مسجد میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، اور امام صاحب یا ایک آدھ اس کا ساتھی شور کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے سنی کہلانے والے مدد کرنے، او جی کو جانے بیٹھے رہنے دیو، تینوں بہتے پیارے لگتے ہیں، گھر لے جا، اپنے گھر لے جاؤ، ان کو گھروں میں بٹھاؤ۔ آپ غیرت کریں گے مسلک کی کہ نہیں کریں گے؟ بتائیں، مسلک کی غیرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی مسجدوں میں غیر کیوں گھس کے آتے ہیں؟ کس لیے؟ پورے بالا میں پلاننگ کے ساتھ سنیوں کی مسجدوں میں 5-6 دن ہو گئے ہیں، علماء کرام لڑتے لڑتے تھک گئے ان ظالموں سے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوئی اپنا مفتدی مدد نہیں کرتا۔ اگر یہی سنیت ہے تو پھر آپ کی سنیت کو سلام ہے، پھر آپ ہمیں فرما دیں ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں، اپنی مسجدوں کا کوئی احساس نہیں۔ چوتر جمانے کے لیے ہم مسجد کی انتظامیہ ہیں، لیکن اگر کسی ایرے گہرے کے سامنے آنا ہو تو پھر ان میں فیس کرنے کا دم خانی نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ لوگ، یہ وہابیت دیوبندیت کا چربہ ہے جو اہل سنت کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے خلاف سازش ہے؟ معلوم ہے تو بات کروں، ورنہ میں نہیں کہتا، کیونکہ جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ان کو میں کیا کہوں۔ یہ سازش ہے نجدیت کی، اہل سنت کی مساجد میں یہ ان بیکار لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اور مقامی لوگ جو دیوبندی وہابی ہوتے ہیں وہ ان کی بیک پر ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں، آگے ان کو کرتے ہیں، تاکہ ہمارا نام بھی صاحب نہ ہو، ہمارا کام بھی ہوتا رہے۔ برداشت ہے؟ کہیے برداشت ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کے گھر میں رسول پاک کے علیہ السلام کے رب کو اور حضور کو حاضر و ناظر جان کر ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہم ان بدبختوں اپنی سنیوں کی مسجد میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جب جس مسجد میں چاہے وہ گھس جاتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا را توجہ کرو، توجہ کرو۔ اور پھر مقامی لوگ جو ایرے گہرے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، آپ کے بھی ہاف پر ان کو بھی سنا دوں ان کو بھی۔ اگر تم لوگوں نے اپنے ان چھچھندروں کو اور ان گماشتوں کو
اور ان دم چھلوں کو تم نے اہل سنت کی مساجد میں بھیجنے سے تم نہیں رکتے، تو پھر وہ وقت آئے گا تمہاری مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کا میلاد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ملک ہمارا ہے، ہمیں پاکستان کا درد ہے، کیونکہ پاکستان ہمارے اکابر نے لیا ہے۔ ان ظالموں کو کیا ہے؟ ان کو تو بندر کے ہاتھ میں پتنگ ہے، ان کو کیا پاکستان کا ہے؟ اگر کل کو فساد ہوتا ہے تو آج ہو۔ یہ تو فساد کی ڈر ہے، یہ تو حکومت کی اس سلسلے میں بے اعتدالی نہیں، بے شرمی ہے کہ فسادیوں کو جاننے کے باوجود بھی ان کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سنیوں سے پولیس بھی نہیں ڈرتی، حکومت بھی نہیں ڈرتی۔ کیوں؟ یہ امن پسند ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، دل میں سرکار کا پیار ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں پولیس ان کے قریب نہیں جاتی، کیونکہ ان کو پتا کہ ان کے پاس کلاشن کوف ہے۔ جی، کیا تم فسادیوں سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ظالموں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں تو چاہیے تھا ظالموں کے سامنے آ کر مقابلہ کرو اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرو۔ شرفاء کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ یہاں لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے اور پولیس کا ایک اہلکار یہاں تک پہنچ کر لاؤڈ سپیکر بند کراتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان کو پوچھنے والا ہے ہی، کیونکہ ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس۔ کیا تم سنیوں کو مجبور کرتے ہو کہ کلاشن کوف ہم بھی اٹھا لیں؟ اگر تمہارا یہی ذوق ہے تو پھر آنے والے کل کا انتظار کرو۔ دکھ ہے بڑے بڑے پھنے سنی کہلانے والے جب سنیت کے نام پر آگے آنا پڑتا ہے تو نام ہی کوئی، مسجد میں 2-3 نمازیں چھوڑ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں گے یہ ہمارا ورکر ہے، یہ ہمارا ناظم ہے، یہ ہمارے مسجد کی انتظامیہ آتے ہی نہیں۔ جی میں باہر گیا ہوا تھا۔ غیرت کرو، مسلک کی سنیت کی غیرت کرو اور اپنی مسجدوں کو بچاؤ، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ غوث پاک سنیوں کے پیر، والی بغداد، 11ویں والا پیر، حضور تشریف فرما ہے تو لوگ آ گئے عرض کی سرکار وبا پھیل گئی ہے، وبا معاذ اللہ، طاعون جسے کہتے ہیں، یہ کو گلٹی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، جو گلے میں نکلتی ہے، بڑی ظالم ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہر آفت سے بچائے۔ تو حضرات گرامی وہ لوگ آ گئے عرض کی یا حضرت اس بیماری نے بڑا پریشان کیا ہے، فرمایا علاج کراؤ۔ عرض کی حضور علاج بہت کیے ہیں، سینکڑوں جنازے اٹھ رہے ہیں بغداد شریف میں، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، علاج جی لوگ بڑا علاج کرا چکے لیکن پھر بھی فرمایا میں علاج کرتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں۔ آپ کیا علاج فرمائیں گے؟ فرمایا جس گراسی پلاٹ پر بیٹھ کر میرے طالب علم سبق پڑھتے ہیں نا، تم اس گھاس کو لے جاؤ، تھوڑی تھوڑی گھاس لے جاؤ اور رگڑ کر اس کو پھوڑے پر لگاؤ، رہے بانس نہ بجے، بانس نہ پھوڑا رہے نہ بیماری رہے۔ چنانچہ غوث پاک کا آستان کرم دار الشفا بن گیا، تھا تو پہلے ہی، لیکن بیمار کو ضرور اس وقت تنبہ ہوتا ہے جب بیماری لگ جائے۔ 1 2 3 4 لوگ ٹولیوں کی ٹولیاں گھاس لے جا رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے صحت شفا ہو رہی ہے وراثت نبوت کی کہ نہیں؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ گولی کھا لو، یہ ٹیکے لگا لو، نہ، پھر میں ہاتھ ہی پھیروں گا۔ غوث پاک نے حبیب پاک کی غلامی میں فرمایا ہاتھ بھی میں نہیں لگاتا، جس گھاس میں میرے طالب علموں کے پاؤں لگے ہیں وہ گھاس لے جاؤ۔
حاضر جاؤ رگڑ کے لگاؤ رگڑ کے لگاؤ. چنانچہ جناب محترم بیمار جو سارے تھے 1 انار 100 بیمار وہ تو گھاس ختم ہو گئے جناب. ایک اور بھی گڑی گڑائی خانہ ساز دنیا کا بدترین جھوٹ وہ بھی سنا دوں. چلو چھوڑو اچھوں کے نام میں غیروں کا کیا لے. غوث پاک رضی اللہ فرمایا گھاس لو کاٹو اس کو جناب علی کنڈے ڈنڈے کے ساتھ رگڑو اور جسم پر جہاں پھوڑی ہے وہاں لگا دو. خدا کی قدرت بیمار بے شمار تھے گھاس ختم ہو گئے گھاس ہی ختم ہو گئے. دنیا پھر آ گئی اور اللہ کے بندوں میں نے تمہیں علاج بتایا تھا اور کی جناب علاج تو بتایا تھا آپ نے وہ تو گھاس ختم ہو گیا. ایک پلاٹ سارے شہر کے کیسے کروں. فرمایا چلو پھر اب ہم وہ علاج کرتے جو ختم ہی نہ ہو. وہ کیا ہے. فرمایا پھر ایسا کرو میرے مدرسے کے کنویں کا پانی لے جاؤ جس بیمار کو پلاؤ شفا جس بیمار کو پلاؤ شفا. غوث پاک والی بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مدرسہ پاک کے کنویں کا پانی پینے والوں کو شفا ملتی گئی شفا ملتی گئی شفا ملتی گئی. جی تو اب نہ پانی ختم ہو نہ بیماروں کو تکلیف ہو. جی بس یہی میں کہنا یہ چاہتا تھا. اصل میں درمیان میں گفتگو سبحان اللہ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے اسباب پیدا کیے اسباب کے اثرات پیدا کیے. ہدایت تقوی پرہیزگاری تقدس عفت شجاعت بصالت ولایت یہ وہ روحانی درجات ہیں نہیں ملتے نبوت کے آستانے کے بغیر نبی پاک علیہ السلام کے آستانے کے بولو بغیر. اب یہ تسلسل جاری رہا. انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو ہدایت دیتے رہے پھر تشریف لے گئے پھر امت بگڑی پھر اور رسول پاک آ گئے پھر وہ سمجھاتے رہے پھر وہ واصل بحق ہو گئے تو پھر اور وہ امت بعد میں پھر بگڑ گئی. یہ تسلسل جاری رہا حتیٰ کہ حضرت سرکار جناب نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلاۃ والسلام حضور سے پہلے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ نے بھی ملت کی رہنمائی بھی فرمائی ہدایت بھی دی اور ان کا علاج بھی کیا. پھر کیا ہوا حضرت تشریف لے گئے بل رفعہ اللہ الیہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں اٹھا دیا. اب نبوت کے جسد اقدس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. اس کی وجہ یہ ہے جب سے آج تک عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی میلاد مبارک سے 650 سال پہلے اٹھائے گئے 650 سال پہلے اٹھائے گئے 650 سال وہ بعد میں میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی. جی اور اب حضور سید عالم السلام کی بعثت شریفہ سے پہلے 40 سال پھر بعثت شریفہ ہاں جی اور بعثت شریفہ کے پہلے 13 سال 40 اور 13 53 سال اب ہجرت شروع ہو گئی. 53 سال کے بعد میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی پھر مدینہ عالیہ پہنچے اس وقت سے اسلامی سن رائج ہوا ہجرت سے. آج ہجرت کا 1433واں سال ہے 1433واں سال ہے 1433 وہ اور 650 سال وہ
اور درمیان کے 53 سال وہ، ان کو ملا لو کتنا عرصہ ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں ہیں؟ بولو، آسمانوں پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم انسانی ہے نا، کہاں ہے؟ قرآن شریف ہے، جو انکار کرے گا وہ بے ایمان ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ عرصہ ہو گیا حضرات گرامی قدر، 15 صدیاں ہونے کو آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جلوہ گر ہیں۔ کیا کھایا، کیا کھایا، کیا پیا، اور کھانے پینے کے ساتھ ہوائج ضروریہ کہاں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی؟ بڑی واضح سی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جسد اقدس خدا کا راز ہوتا ہے، یہ خدائی راز ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ڈنڈا ایک ہے، اثر 2 ہیں، کبھی ڈنڈا پتھر پہ مارے تو پانی کے 12 چشمے، اور کبھی ڈنڈا سمندر کے پانی پہ مارے تو خشک 12 رستے۔ ہاتھ ایک ہے، ڈنڈا ایک ہے، اثر 2 ہیں، کہیں خشک رستے، کہیں 12 چشمے، ہاتھ ایک ہے۔ بتاؤ اس ہاتھ کی حقیقت کیا ہے؟ اس ہاتھ کی حقیقت کیا ہے جی؟ اگر ڈنڈے میں پانی کا اثر ہے تو یہاں راستے کیوں بن گئے؟ اگر راستے خشک بنانے کا اثر ہے تو یہاں پانی کیوں چل نکلا؟ پتا چلا یہ وہ رموز و اسرار ہیں، یا خدا جانے یا اس کا رسول جانے۔ اور اسی لیے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت الشیخ الشاہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آنا کہ وے صلی اللہ علیہ وسلم را در رنگ سائر بشر دیدم ناچار منکرام دند۔ فرمایا جن لوگوں نے میرے نبی پاک علیہ السلام کو در رنگ سائر بشر دیدم، جس نے حضور کو سارے بشروں جیسا بشر سمجھا، ناچار منکر آمدند لازمن بے ایمان ہو کے مرے، بے ایمان ہو کے مرے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبوت کا تعلق براہ راست رب سے ہوتا ہے، اور رب اسباب کا محتاج ہے ہی نہیں، کہ ہے نہیں ہے نا، تو پھر وہ اپنی اس صفت کا اظہار نبیوں کے ہاتھوں کرا دیتا ہے۔ ساری دنیا اسباب کی محتاج ہے، لیکن جب رب چاہے تو اپنے نبی کو اپنے اس صفت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک کو دنیا کے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرصہ ہو گیا، کیا کھایا، کیا پیا، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی رب بے نیاز ہے، اللہ کریم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا شفاعت دینا بیان فرماتا ہے، اور خود بیمار ہونا بھی بیان کیا۔ بتاؤ تو صحیح یار، کوئی ایک آیت ایسی بھی دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عیسیٰ کو بھی بخار چڑھا میں نے علاج کیا، فرمایا نہیں۔ البتہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو کوڑ میں نے دیا، دور عیسیٰ نے کیا۔ کوڑ میرے حکم سے آیا، برش میرے حکم سے آئی، مادرزاد اندھا میرے حکم سے پیدا ہوا، لیکن میرے رسول نے فرمایا لاؤ ہاتھ پھیروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپس میں دراصل معاہدہ یہ ہے کہ پیارے رسول ہاتھ تیرا ہوگا فیصلہ میرا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا فیصلہ میرا ہوگا، تو ہاتھ پہ دے شفا میں دیتا ہوں۔ اور یہی کاروبار نبوت ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اور میرے آقا تو سید الانبیاء ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید عالم حضرات گرامی،
یہ سلسلہ تو ذہب چلتا رہا حتیٰ کہ حضور تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد یعنی ملائے اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ گمراہی نہیں پھیلی، گمراہی پھیلی ہے۔ انسانیت محو انتظار تھی کہ کوئی نبی آئے، کوئی نبی آئے جو علاج کرے، جو باخدا بنائے، جو اب اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکالے، کوئی نبی آئے۔ رب کریم نے محبوب کے اٹھانے، اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے اعلان کر دیا خاتم النبیین۔ اب میری بارگاہ کی طرف نبی کی انتظار میں نہ دیکھنا، کیوں؟ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی بھیجنے کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر رسول پاک کی نبوت نے ایک لمیٹڈ ایریا کا علاج کیا، ایک لمیٹڈ وقت کا علاج کیا، اور میرا مصطفیٰ سب کا رسول ہے اور سارے وقتوں کا رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ان سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کا زمانہ بھی اینڈ۔ اسی طرح جناب یعقوب، جناب یوسف، حضرت اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اپنے اپنے دور میں تشریف لے گئے، اور ان کی نبوت کا وقت، اور میرے آقا کے لیے اللہ نے بار بار فرمایا لقد جاءکم، لقد جاءکم، وہ آ گئے ہیں، رسول کریم آ گئے ہیں۔ یہ جانے کو نہیں آئے، یہ یہی رہنے کو آئے ہیں۔ جی حضور آئے ہیں تو آئے ہیں، اب تم کسی اور رسول کے آنے کی انتظار کیوں کرو؟ محبوب جائے تو وہ آئے، محبوب جائے تو وہ آئے، محبوب تو ہے، محبوب تو ہے۔ ذرا کلمہ شریف ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول کہ تھے، اللہ ہے، رسول اللہ خود ہے، رسول اس کے رکھنے سے ہے، جی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ قرآن کہ تھا، ہے، آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے دلوں میں ہے، پوری دنیا اسلام میں قرآن ہے، اسلام ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، درود و سلام ہے، پتا چلا رسول ہیں، اور جو ہے وہ تھا نہیں، بدبختوں اور رسول تو تب آئے گا جب یہ چلے جائیں۔ اللہ فرماتا لقد جاء قد جاء قد جاء قد جاءکم رسول، آ گئے آ گئے آ گئے، وہ چلے گئے کہ کوئی ایک آئے تو مجھے دکھا دو۔ نعرہ رسالت، ہاں، جب حکمت کا تقاضا ہوا فرمایا ان کو سوئے رہنے دو، محبوب ذرا راؤنڈ لگا جائیں، قدسیوں کو بھی سکون آ جائے، ایک چکر عرشوں کا بھی ہو جائے ان کو بھی۔ لیکن جو سوئے پڑے ہیں نا زمین پر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کیوں؟ کوئی کہہ دے کہ حضور چلے گئے چلے گئے، نہ رب سننا نہیں چاہتا کہ محبوب چلے گئے، وہ تو یہ چاہتا کہ اعلان کر دو محبوب آ گئے ہیں۔ اور یہی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت ہے، حضور آ گئے ہیں، آ گئے ہیں تو ہیں تو موجود ہیں، ان کے بعد، ان کی آمد کے بعد کسی اور نبی پاک کی ضرورت نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ مبعوث تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو اللہ تعالی کے حکم سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ دمشق کے شرقی مینارے پر غیب دان رسول علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب
جو مینار ہے اس پر اتریں گے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، فرشتوں کے پروں پر غیب یہی نہیں، یہی غیب ہے، اتریں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے، جب اتریں گے تو نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی پر بولو کھڑے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، جی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حالانکہ آپ نے اپنی امت کو نماز عصر نہیں پڑھائی کیونکہ ان پہ فرض نہیں تھی، نہیں پڑھائی، لیکن آج جب آئے نماز عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے صفوں میں داخل ہو گئے۔ وہ نبی پاک جس نے امت کو یہ نماز نہیں پڑھائی وہ یہاں کھڑے ہو کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ پتا چلا کہ آج عیسیٰ رسول بن کے نہیں آئے، مصطفیٰ کا امتی بن کے آئے ہیں، امتی بن کے آئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب مصلی پہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ کے عرض کریں گے، حضرت آپ تشریف لائیں، پہچان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، پہچان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہ، فرمائیں گے نہیں، یہ مصلی رسول پاک علیہ السلام کی امتی کا ہے، یہ حضور کی امت کا مصلی ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں گا، آج وہی امام نماز پڑھائے جو مصلی کے اوپر کھڑا۔ بتاؤ کس کی شان ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ حضور آئے ہیں تو آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مقتدی بن کر میرے آقا علیہ السلام کے صفوں میں کھڑے ہیں۔ جی کسی کہنے والے نے بڑا اچھا شعر کہا، مجھے یاد آ گیا، تھوڑا سا بھول جاؤں گا تو معاف کر دینا۔ بزم کونین ساری سواری گئی، بزم کونین ساری سواری گئی، عرش کی چھت زمین کی صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما نہیں ہوں گے، امام ربانی، اب بات آگے بڑھ جاتی ہے، سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ہیں اپنی ذات میں رسول ہیں، اپنی ذات میں رسول ہیں، ان کی رسالت ان کی ذات میں کینسل نہیں ہوئی۔ آپ میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، ہے نا؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب ہی کہیں گے، ٹیچر صاحب ہی کہیں گے، یا اور کہیں جاہل کہیں گے؟ ہیڈ ماسٹر، یعنی ان کی اگر ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اب ان کی اس منصب کی مصروفیات ختم ہو گئی ہیں۔ اپنی ذات میں تو وہ ہے نا، اپنی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی امت میں آئیں گے تو پھر بتائیں گے کہ میں رسول بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا، میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں۔ نبوت کے آستانے کرم سے خدا کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ اگلا قدم جو ہے وہ ہے شان ولایت کا۔
اس کے متعلق انشاءاللہ پھر گزارشات ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.